بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کے خوفناک واقعات کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور لسنرز، آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے نیو لسنرز ہیں، جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ لسنرز، بڑھتے ہیں آج کے خوفناک واقعات کی طرف۔ یہ پہلا خوفناک واقعہ جو ہے، یہ میری فرینڈ نے مجھ سے ریسنٹلی شیئر کیا اور یہ اس کی امی کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ ہے۔ میری فرینڈ بتاتی ہے، جب میری امی جو تھیں وہ اسکول گوئنگ تھیں تو ان کا جو اسکول تھا وہ ایک قبرستان کے ساتھ بنا ہوا تھا، اور وہ قبرستان جو تھا وہ بہت بڑا قبرستان تھا۔ تو واپسی پر ایک دفعہ جب امی قبرستان سے گزر رہی تھی تو وہاں کے جو مقیم جنات تھے وہ امی پر عاشق ہو گئے، اور جب امی گھر واپس آئیں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں بخار رہنے لگا۔ تو انہوں نے جب عامل صاحب کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پر جنات ہیں، لیکن وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ان کا جو علاج شروع کروا دیا میری امی کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان جنات کو میری بیٹی سے دور کر دیں۔ انہوں نے ان کا علاج شروع کر دیا، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری جو نانی تھیں وہ صبح کو اپنی بیٹی کے روم میں گئیں، میری امی کے روم میں، دیکھنے کے لیے کہ میری امی جاگ گئی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میری امی کے سرہانے ایک فریش گلاب پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ دیکھا تو انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو گلاب ہے یہ انہیں جنات نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے میری امی کے جاگنے سے پہلے وہ گلاب اٹھایا اور باہر لے گئیں، اور اللہ کا کلام پڑھ کر انہوں نے اس گلاب کو ایک جگہ پر چھپا دیا، گھر والوں سے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ پھر روز ایسے ہونے لگا کہ وہ جو گلاب تھا وہ امی کے سرہانے پڑا ہوتا تھا، اور جو نانی تھیں وہ اس گلاب کو اٹھاتی تھیں اور چھپا دیتی تھیں۔ ایک دفعہ نانی کو کوئی کام تھا تو نانی اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئیں، اور 1-2 دن تک واپس نہیں آئیں، اور نانی نے پیچھے کسی کو بتایا ہوا بھی نہیں تھا اس بات کے بارے میں۔ تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا اس گلاب والی بات کے بارے میں۔ تو جب نانی واپس آئیں تو میری امی نے انہیں بتایا کہ امی، مجھے 1-2 دن پہلے ایک گلاب ملا میرے سرہانے جب میں جاگی، تو وہ گلاب مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جو میری نانی تھیں وہ یہ سن کر پریشان ہو گئیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ وہ جنات جو ہیں وہ اس کو ابھی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، تو وہ جو میری نانی تھیں وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو گئیں پھر۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری امی جو تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں روم میں اکیلے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک وال میں سے ایک بزرگ نکلے ہیں باہر، اور ان کے ایک سفید کلر کا لباس ان کا جو لباس تھا وہ سفید کلر کا تھا، اور وہ جو بزرگ ہیں وہ چلتے چلتے دوسری دیوار میں جا کر غائب ہو گئے ہیں۔ تو جب میری امی نے یہ دیکھا تو میری امی چیخیں مارنے لگ گئیں، اور جب سارے گھر والے آئے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ جو تھے ابھی دیوار میں سے نکل کر اور چلتے ہوئے دوسری دیوار میں جا کر غائب ہو گئے ہیں۔ تو ان کی جو امی تھیں پھر انہوں نے ان کو ریلیکس کیا، انہوں نے کہا ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور ان کا جو علاج تھا وہ جاری تھا، ان کا علاج ہو رہا تھا اس وقت۔ تو ان کی امی نے ان پر دم کیا اور ان کو کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امی کے جو کزن تھے تو وہ آئے ہوئے تھے امی کے گھر، تو سب بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، تو جو امی کے کزن تھے وہ میرے نانا ابو کی ایک بائک کھڑی ہوئی تھی اس کا وہ مذاق اڑانے لگ گئے بہت زیادہ۔ تو میری امی کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور میری امی نے انہیں بولا کہ آپ ایسے مذاق مت اڑاؤ میرے ابو کی بائک کا، اور بند کرو مذاق اڑانا۔ لیکن جو کزن تھے میری امی کے وہ بالکل بھی رک نہیں رہے تھے، اور وہ مذاق بناتے گئے میرے نانا ابو کی بائک کا۔ تو امی کو اتنا برا لگا کہ امی رونا شروع ہو گئیں۔ اسی وقت جیسے ہی امی نے رونا شروع کیا ہے، لائٹ آف ہوئی ہے، اور لائٹ جیسے ہی گئی ہے تو ایک تھپڑ کی گونج سب لوگوں نے سنی، اور وہ گونج اتنی زیادہ لاؤڈ تھی اس تھپڑ کی آواز کے جو ساتھ والے گھر تھے 3-4 انہوں نے بھی وہ آواز سنی تھپڑ کی، اور وہ جو تھپڑ تھا وہ ان کے جو کزن تھے ان کی کمر پر کسی نے مارا تھا۔
اب جیسے ہی لائٹ آئی فوراً اس کے بعد ہی لائٹ آ گئی، اور جیسے ہی لائٹ آئی انہوں نے دیکھا تو ان کے جو کزن تھے ان کی کمر پر باقاعدہ ایک پورے ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا۔ جو ان کے کزن تھے وہ ڈر گئے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے گھر واپس۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امی کے ایک اور کزن آئے، تو ان کو پتہ تھا اس بارے میں کہ امی پر جنات ہیں، تو پھر بھی وہ آئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہاں کون سے جنات ہیں، میں آج دیکھتا ہوں، میں آج یہیں پہ سوتا ہوں اور دیکھتا ہوں مجھے کون تنگ کرتا ہے۔ تو رات کے وقت وہ اندر روم میں سو رہے تھے جو میری امی کے کزن تھے، اور رات کو آدھی رات کو کسی نے آ کر، کوئی جو بھی جنات تھے میری امی پر، انہوں نے آ کر انہیں مارنا شروع کر دیا، بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے مارنا شروع کیا انہوں نے چیخیں مار دیں، لیکن ان کی چیخ کی آواز باہر کسی کو بھی نہیں آئی۔ وہ اتنا زور سے چیخ رہے تھے، اتنا زور سے آوازیں دے رہے تھے سب گھر والوں کو، لیکن کسی نے بھی ان کی آواز نہیں سنی، کسی کو ان کی آواز آئی ہی نہیں۔ پھر صبح کے وقت جب سب اٹھے تو جو ان کے کزن تھے وہ بہت خوفزدہ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، رات تو تم اچھے بھلے سوئے تھے۔ تو جو میری امی کے کزن تھے انہوں نے کہا آپ لوگ میرا جو سوٹ کیس ہے وہ مجھے دے دو، میں نے اپنے گھر جانا ہے، اور رات میرے ساتھ ایسے واقعہ ہوا ہے، کسی نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بلا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ تو جو میری امی کے گھر والے تھے انہوں نے بولا کہ ہمیں تو تمہاری بالکل بھی آواز نہیں آئی۔ تو وہ جو کزن تھے ان کو پھر یہ احساس ہو گیا کہ مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، اور وہ اپنا جو سامان تھا وہ اٹھایا اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ پھر میری جو فرینڈ ہے وہ بتاتی ہے کہ جب پھر میری امی کا نکاح تھا تو جو میری امی کا علاج کر رہے تھے وہ میری امی جس روم میں بیٹھی ہوئی تھی نکاح کے وقت وہ اسی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پورے روم کو حصار کر دیا تاکہ جو جنات ہیں وہ ادھر نہ آ سکیں، نکاح کے بیچ میں اس روم میں نہ آ سکے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر جو جنات ہوتے ہیں جس شخص پر، اگر نکاح کے وقت وہ جنات ہوں اس پر، اس کے ساتھ ہوں، تو وہ پھر ساری زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ ساری زندگی ان سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو میری امی کے کمرے میں ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے عامل صاحب، اور انہوں نے پھر نکاح پڑھایا۔ پھر میری امی کی جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اس کے بعد میری امی کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ جو جنات تھے وہ میری امی کی جو نانوں کا گھر تھا وہ ادھر ہی رہنا شروع ہو گئے، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ان کو اسی گھر میں، تو انہوں نے وہیں اپنا بسیرا کر لیا جو جنات تھے انہوں نے۔ تو وہ بتاتی ہے میری فرینڈ کہ جب میں چھوٹی سی تھی اور میری امی میری نانوں کے گھر رہنے کے لیے گئیں تو ان کو کسی نے بہت زیادہ ان کو مارنا شروع کر دیا، رات کے وقت بہت زیادہ ان کو مارا، اور جو نانوں تھیں وہ ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھیں، امی کے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں، اور امی انہیں بلا رہی تھیں، انہیں چیخ چیخ کر اٹھا رہی تھیں، لیکن میری نانوں کو ذرا سی بھی آواز نہیں گئی میری امی کی، اور وہ جو مخلوق تھی انہوں نے میری امی کو مارا، اور میری امی کو بہت زیادہ انہوں نے زخمی کر دیا تھا۔ اور جب صبح کے وقت جب سب اٹھے تو میری امی کی جب انہوں نے حالت دیکھی سب نے، تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ساتھ کہ یہ تمہیں کس نے مارا ہے اتنا برا؟ تو میری امی نے بتایا کہ میں سو رہی تھی رات کو اور اچانک سے کسی نے مجھے مارنا شروع کر دیا بہت زیادہ، اور میں امی آپ کو اٹھا رہی تھی لیکن آپ کو میری آواز ہی نہیں آئی، آپ نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تو پھر وہ جو میری امی تھیں وہ مجھے لے کر واپس آ گئیں اپنے سسرال، اور اس کے بعد ابھی بھی واقعات ہوتے ہیں، میری امی کو پتہ ہے ان واقعات کے بارے میں، مجھے اتنا نہیں پتہ، تو ابھی بھی کچھ واقعات اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ میری فرینڈ نے واقعہ شیئر کیا تھا جو اس کی امی کی زندگی کا خوفناک واقعہ تھا۔ تو لسنرز آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے؟ آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیں اپنا مجھے نیچے کمنٹ باکس میں، اور آپ لوگ بھی مجھے اپنے خوفناک واقعات شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔